بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن مجید میں ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے، اور وہ ہے سورہ لہب، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس شخص کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا۔ عربی میں لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور ابو لہب کے معنی ہوتے ہیں شعلہ رو، یعنی سرخ و سفید شخص۔ قرآن میں اس کا ذکر اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت سے کرنے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ذات در اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت ہی سے معروف تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کا نام عبد العزیٰ یعنی عزیٰ کا بندہ تھا۔ عزیٰ عربوں میں ایک بت ہوا کرتا تھا جو کہ ایک مشکانہ نام تھا، اور قرآن نے یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اسے اس نام سے یاد کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کا جو انجام سورہ لہب میں بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ابو لہب کی کنیت ہی زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ خیر دوستو، اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ نام لے کر ابو لہب کی مذمت کی گئی، جبکہ اسی صورت میں ذکر کردہ اس کی بیوی ام جمیل کو اس کا نام یا کنیت سے نہیں پکارا گیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ دوستو، قدیم زمانے میں چونکہ ملک عرب میں ہر طرف بدامنی، غارت گری اور طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشروں کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی مطلب یعنی ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ وہ کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے۔ حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنو ہاشم یا بنو مطلب کو اطاعہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دین آبائی سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں بھی اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی پشتیبانی کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ اس اخلاقی اصول کو، جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا ہے، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو، تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا۔ لیکن دوستو، اس شخص ابو لہب نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح کی آفت، ہائے صبح کی آفت۔ دوستو، عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ کون پکار رہا ہے۔ بتایا گیا کہ محمد کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں،
اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں، ہمیں کبھی آپ سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا ستیہ ناز جائے تیرا، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے مارا۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا کہ اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب ایمان والوں کو جو ملا ہے وہی آپ کو بھی ملے گا۔ اس نے کہا میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اور کیا چاہتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی؟ اس پر وہ بولا ناز جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ دوستو، مکہ میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھروں کے درمیان فقط ایک دیوار تھی۔ اس کے علاوہ سیدنا حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمر اور ابن الازدہ الحزلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کی اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا میں غلازت پھینک دیتے۔ یہ سب ہوتا دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن اور ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کی پھوپھی تھی، نے تو یہ مستقل وطیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں، چنانچہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے اپنا رشتہ ختم کر دیا۔ اور دوستو، عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں قرآن کی فلاں اور فلاں آیت کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات اس قدر ناگوار گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹی کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ دوستو، ابو لہب کے قبض نفس کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے سیدنا عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد ابتر یعنی بے نام و نشان ہو گئے۔ اس کی اسی حرکت کے غم کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ ربیہ بن عباد الدویلی بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا۔ وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ دوسری روایت انہی سیدنا ربیہ سے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تم میری تصدیق کرو، میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا اور وہ کہتا ہے کہ اے بنی فلاں، یہ تم کو لات اور عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے لے کر آیا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ نبوت کے 7ویں سال
جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم و بنی مطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا اور یہ دونوں خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب بنی ہاشم میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ مقاطعہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی مطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب بنی ہاشم کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنی بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیز بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ دوستو، یہ تھیں اس شخص کی حرکات جس کی بنا پر سورہ لہب میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایت کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اس وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ مگر جب سورہ لہب نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بھر کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ دوستو، یہی حال ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا بھی تھا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی۔ سیدنا ابو بکر کی صاحبزادی سیدنا اسماء بنت ابی بکر کا بیان ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو بھپری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ اور اس نے سیدنا ابو بکر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری حجف کی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تو تمہاری حجف نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ سیدنا ابو بکر کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ حجف تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ خیر، اب ہم واپس آتے ہیں ابو لہب کی طرف۔ دوستو، ابو لہب کی بابت یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ سخت بخیل اور زر پرست انسان تھا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبہ کے خزانے میں سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے ہیں۔ اگرچہ بات ہے وہ ہرن ایک اور شخص کے پاس سے برآمد ہوئے، لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اس کی مالداری کے متعلق قاضی رشید بن دبیر اپنی کتاب الذخائر والتحف میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو 1 قنطار سونے کے مالک تھے۔ آپ کو پتہ ہے 1 قنطار سونا کتنا ہوتا ہے؟ 1 قنطار سونا 200 اوقیہ کا ہوتا ہے اور 1 اوقیہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے ابو لہب کے پاس تقریباً 7.25 کلو سونا تھا۔ دوستو، اس کی زر پرستی اور لالچ کا اندازہ اس عمر سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے، مگر ابو لہب نے عاص بن ہشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ یہ اس 4000 درہم قرض کا بدل ہے جو میرا تم پر آتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی بھی ایک ترکیب نکال لی، کیونکہ آج دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو ابو لہب کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک طریقے سے ہوئی۔ اسے عدسہ یعنی میلگننٹ پسچیول کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں سے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش چڑھ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخرکار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں سے اس کو دفن کروا دیا، جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے
مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھک دیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح سے ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام کھلائیں۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب سیدنا عباس کی وساست سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔